بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے طلاق کی وجوہات اور حل۔ طلاق کا لفظی مطلب کھولنا اور توڑنا ہے، لہٰذا نکاح کی پابندی سے میاں بیوی میں جو تعلق بنتا ہے اسے ختم کرنا طلاق ہے، یعنی آئندہ زندگی میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو توڑنے کا نام طلاق ہے۔ اسلام نے اسے اچھا فعل قرار نہیں دیا بلکہ بہت ہی برا فعل کہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرمان الہی ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روکنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2178۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اس سے رجوع کرے، پھر پاک ہونے تک اپنے پاس رکھے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے۔ اب اگر طلاق کا ارادہ ہے تو ہاتھ لگانے سے پہلے پاکی کی حالت میں طلاق دے۔ یہ وہ عدت ہے کہ جس کا عورتوں کو طلاق دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا قصد بھی قصد ہے، یعنی ارادہ بھی ارادہ ہے، اور مذاق بھی قصد ہے، یعنی اگر مذاق بھی کریں تو وہ بھی قصد یعنی پکا ارادہ سمجھا جائے گا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ نکاح، طلاق اور رجعت یعنی رد عمل ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اب آتے ہیں کہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ اس میں سر فہرست تربیت کی کمی، عدم برداشت، توکل میں کمی، بیٹی کا پیدا ہونا، معاشی معاملات اور محبت کی شادیاں ہیں۔ اس کا تعلق معاشرے اور مذہب سے بھی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اندرا گاندھی بھارت کی سابقہ وزیر اعظم، اس نے کہا تھا 30-40 سال ہو گئے اس بات کو کہ ہم پاکستان کو اپنی تہذیب سے تباہ کریں گے۔ ساس بہو کے ڈراموں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ اب تو بھارت کی ثقافت کا ہم پر اس قدر اثر ہو چکا ہے کہ ہمارا کوئی ڈرامہ طلاق کے بغیر نشر ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ جیسے الفاظ عام ہیں۔ بھارت میں تو پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی کہ نیوی کے افسران کلب میں ایسی تقریبات منعقد کرتے ہیں جس میں ہر افسر کے ساتھ کسی دوسرے کی بیوی رات گزارتی ہے۔ میڈیا، علماء کرام، دانشوروں اور حکمرانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمیں طلاق کی وجہ سے آنے والی نسلیں شدت پسند، احساس کمتری کی ماری اور باغی افراد پر مشتمل ملیں گی، کیونکہ طلاق کے بعد جو بچوں کا حشر ہوتا ہے وہ انہیں اچھا انسان بننے میں مدد نہیں کرتا۔ لاہور میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 1 سال میں 17,000 طلاق اور خلا کے کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں 4,000 وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ ویسے تو میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، مگر یہاں یہ بتا دوں کہ محبت کی شادی کی اصل وجہ دونوں پر سوار محبت کا جن ہوتا ہے۔ 50 سالہ تجربے سے بتا رہا ہوں کہ 1% یعنی 1% لڑکا یا لڑکی اس سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح ناکامی کی اصل وجہ دونوں کے والدین، بہن بھائیوں اور تمام خاندان دونوں طرف سے دکھی ہوتا ہے۔ بد دعا نہ بھی کریں تب بھی ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال بانو قدسیہ نے کہا تھا، 40 سال بعد بھی اشفاق احمد صاحب اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے، محبت کی شادی کی تھی نا۔ یہ تو ایک آدھ محبت کی شادی کی کامیابی کی مثال ہے۔ آج کل تو محبت کی شادی 1 سال بھی نہیں نکالتی۔ 6 سال پہلے
میں گاؤں میں ایک بچے کی بارات کے ساتھ گیا۔ جب دلہن الوداع ہونے لگی تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی نانی نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کڑکدار آواز میں کہا، پیاری بیٹی، فکر نہ کرنا، ٹیکے سے رہنا، کوئی بات ہو تو پورا قبیلہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ سن کر میں شزدر رہ گیا، کیونکہ میں بچپن میں ایسے مواقع پر اکثر بیٹی اب تو سرخ جوڑے میں سسرال جا رہی ہے، وہاں سے سفید جوڑے میں ہی نکلنا، یعنی کفن میں، جیسے الفاظ سنتے آیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ لڑکی کی ماں جب یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا داماد میری بیٹی کا غلام بن جائے، تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس طرح وہ ایک غلام کی بیوی کہلائے گی، سارے خاندان میں شوہر کی عزت نہیں ہوگی۔ ماں کو چاہیے کہ بیٹی سے کہے کہ شوہر کو سر کا تاج سمجھنا، اس طرح شوہر بادشاہ ہوگا تو بیوی ملکہ ہوگی۔ جہالت کی وجہ سے بعض مرد اپنی بیوی کو بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ النحل آیت نمبر 58، یہ 14واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست روحانی علاج کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک وجہ طلاق کی نئی دریافت ہو گئی ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کیا؟ جواب سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ بتانے لگے کہ کافی عرصہ سے میرے پاس خواتین یہ شکایات لے کر آنے لگی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، ہمیں کوئی تعویذ دیں تاکہ وہ راست اختیار کرے۔ 2018 کے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ ملک میں 97% طلاقیں پڑھے لکھے جوڑوں میں ہوئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم ہے مگر تربیت نہیں، اور اس کے پیچھے بھی یورپ امریکہ کی نکالی ہے، کیونکہ وہاں طلاق عام ہے اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ میں اپنی ذہین نئی نسل سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تحمل، برداشت، رواداری، صبر، قناعت، اعلیٰ کردار اور اسلامی رکھ رکھاؤ کی تربیت دیں، اور خود بھی شادی کے بعد حکمت سے کام چلائیں۔ اس کے لیے میری ویڈیو گھر کیسے اجڑتا ہے 60 سال کا بچہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔